اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو اللہ نے نبی کو کہا کہ اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العزت کی ذات کو پانا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، اللہ کے نبی نے فرمایا میری اتباع کرو۔ جب آپ میری اتباع کریں گے نا تو آپ کو اللہ بھی مل جائے گا، آپ کو سلطنت بھی مل جائے گی، آپ کو دولت بھی مل جائے گی، آپ کو جائیداد بھی مل جائے گی، ہر چیز آپ کو ملے گی، یہاں تک کہ انسان کو راحت آرام جنت کی طلب ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ بھی مل جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ فاتبعونی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی اتباع کرو۔ آج اگر ہم آس پاس پر دیکھیں، اپر نظر دوڑائیں تو ہر جگہ مسلمان مظلوم ہے اور کافر ظالم ہے، یعنی کہ مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے۔ اب آپ کشمیر کے نقشے کو اٹھا کر دیکھیں، کافر ظلم کر رہا ہے، مسلمان مظلوم ہے۔ اسی طرح فلسطین میں جا کر دیکھیں، مسلمان ظلم کا شکار ہے اور کافر ظلم کر رہا ہے۔ برما میں چلے جائے، عراق میں چلے جائے، یعنی کہ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے مسلمان مظلوم سے مظلوم تر ہوتا جا رہا ہے، کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے، اور کافر غالب سے غالب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں، ایک 80 لاکھ یہودیوں نے اسرائیلی مسلمانوں کو دبا کر رکھا ہوا ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ جن مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے یہ تو امن کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کبھی لڑائی نہیں کی، کبھی پتھر نہیں اٹھایا، اور انہوں نے کیا کیا کہ مسجد میں جو نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، رب کی عبادت کر رہے ہیں، ان پر گولیاں برسا دی۔ پھر دوسری بات ہے کہ کسی مذہب میں بھی بچوں پر، عورتوں پر ظلم کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں جائز ہے؟ اسلام یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جہاد پر جایا کرتے تھے، آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا کہ اے صحابہ کرام، اگر آپ کے مقابلے میں بچہ آ جائے اس کو قتل نہیں کرنا، عورت آ جائے عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بوڑھا آ جائے بوڑھوں کو بھی قتل نہیں کرنا، کافروں کی فصلوں کو بھی تباہ نہیں کرنا۔ اگر ان کی کچھ فصلیں لگی ہوئی ہیں، کھجور ہے، گندم ہے یا کوئی دوسری فصلیں ہیں، ان کو آپ نے خراب نہیں کرنا۔ یہ اللہ کے نبی اپنی فوج کو ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ نے جانا ضرور ہے مگر آپ نے ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے جانا۔ اب دیکھو، ہمارے نبی نے تعلیم دی کہ بچوں کو کچھ نہیں کہنا۔ دوسری بات ہے، اگر لڑائی بیت المقدس پر ہے، قبلہ اول پر ہے، یہ تو آپ کے جو بڑے بڑے یہود و نصارہ تھے، یہ تو انہوں نے حضرت عمر کے نام کر دیا تھا۔ حضرت عمر جب آئے، آپ کو دیکھا سواری پر، حضرت عمر اس وقت پیدل چل رہے تھے اور آپ کا غلام سواری پر تھا، تو کہنے لگے کہ آپ کے بارے میں ہم نے تورات میں نشانیاں پڑھی ہیں کہ اس طرح یہ 17-18 نشانی ہوگی، فلاں فلاں ایک حکمران اور خلیفے کے اندر جس کے اندر یہ نشانی ہوگی اس کو یہ چابی پکڑا دینا، لہٰذا ہم نے آپ کے اندر وہ نشانیاں دیکھی، اور ایک نشانی اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ پیدل چل رہے ہیں اور آپ کا غلام سواری پر ہے، ہم نے یہ دیکھا، یہ نشانی ہے، یہ نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جوتا حکمران کا جو خلیفہ ہوگا اس کا پھٹا ہوا جوتا، اور آپ کا جوتا اس وقت پھٹا ہوا، آپ نے اپنے ہاتھ میں جوتا لیا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ نشانیاں ہم دیکھ چکے ہیں، تو وہ تو پہلے ہی آپ کے بڑے ہمارے حوالے کر کے چلے گئے، تو پھر لڑائی اور جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ خیر، مسلمانوں سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا شروع کر دیں، آپ کے طریقے پر اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں۔ دنیا کا کفر آپ سے ڈرے گا، وہ لرزہ کھائے گا، آپ کا نام سنے گا اور اس کی ٹانگیں کام جائیں گی، بشرطے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جب بندہ عمل پیرا ہو جائے۔ 2 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک مثال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ ایک مقام پر چلے گئے، جب جہاد کے لیے چلے گئے
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کا وقت آ گیا تو صحابہ کرام نے کیا کیا، نماز کے لیے جب تیاری کرنے لگے، وضو کرنے لگے، صحابہ کرام اس طرح ایک لین بنا کر بیٹھ گئے اور سب نے مسواکیں نکال کر مسواک کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے جب مسواک کرنا شروع کر دی تو کافروں نے جاسوس بھیجا کہ جا کر دیکھ رہا ہو اس وقت مسلمانوں کی کیفیت اور مسلمانوں کا حال کیا کر رہے ہیں۔ جب اس کافر نے آ کر دیکھا نا کہ یہ تو تقریباً 1000 2000 یا ایک اس طرح 500 بندہ لے لو، اگر 500 بندے اس طرح لہر پہ بیٹھا ہو اور سب کے ہاتھوں میں مسواک ہو تو کتنا عجیب لگتا ہے، کتنا عجیب لگتا ہے۔ وہ کافر یہ کیفیت دیکھ کر نا اپنے کافروں کے پاس چلا گیا اور جا کر کہنے لگے کہ کافروں کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، کافر اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں اور وہ ہمیں کچا چبا کر کھا جائیں گے۔ اب وہ کیا نبی کی سنت پر عمل کر رہے تھے، مگر اسے جا کر کیا کہہ دی کہ دانت تیز کرے وہ ہمیں کچا چبا کر کھا جائیں گے، تو لہٰذا انہوں نے وہی سے جنگ ختم کر دی۔ علماء نے اس کے بارے میں لکھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے تھے۔ کیا؟ مسواک کرنا سنت ہے، یہ نبی کی سنت تھی۔ اس سنت کو دیکھ کر مسلمانوں اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑائی کے فتح عطا فرما دی۔ تو یہ انسانوں کو تمام کے تمام مسلمان جو ہے ان سے دست بدستہ گزارش یہ ہے کہ اپنی زندگیوں سے یہ یہود و نصارہ کے طریقے نکال دیں، جتنے بھی طریقے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ کیا فیشن، کیا لباس، کیا جوتے، کیا بال، یہ سارے کے سارے چیزیں نا ان سے ہم ہٹ جائیں، بائی کاٹ کریں۔ جو نبی کا طریقہ ہے نا اس میں خدا کی قسم راحت ہی راحت ہے، جو نبی کا راستہ ہے اس میں آرام ہی آرام ہے، اور جو ان کا راستہ نا اس میں تکالیف ہی تکالیف، پریشانی ہی پریشانیاں ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا نبی علیہ السلام کی سنت اور طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں یا اللہ مظلوم ہیں، ان پر ظلم ہو رہے ہیں، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، خصوصاً بالخصوص کشمیر، برما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین تمام کے تمام مسلمانوں کی مدد فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، مسلمان ہیں، سب کی حفاظت فرما، آمین برحمتک۔